العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المدح. عن المقداد بن عمرو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسو في وجوه المداحين التراب. باب خوش آمد کا بیان ہے، یعنی کسی کے منہ پر خوش آمد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم کیا تعریف خوش آمد کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالنے کا، تاکہ وہ آئندہ اسے باز ہوئے. مراد وہ تعریف ہے جس میں جھوٹا مبالغہ ہو، جیسے شاعر کرتے ہیں، یعنی جھوٹا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے بچو تم ایک دوسرے کی خوش آمد کرنے سے، یہ گویا ذبح کرنا ہے، یعنی خون کرنا ہے، کیونکہ جب بےہودہ تعریف اور خوش آمد کی جائے گی تو احتمال ہے کہ آدمی میں غرور پیدا ہو جائے اور اپنے عیبوں کو ہنر سمجھنے لگ جائے اور دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرنے لگے، اور اس میں تباہی ہے دنیا اور آخرت کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی تو نبی محترم عزت مآب علیہ السلام کے سامنے تو آپ نے فرمایا افسوس تو نے اس کی گردن کاٹی. کئی بار یہی فرمایا اگر ضروری اپنے بھائی کی تعریف کرنا چاہے تو یوں کہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں میں اللہ کے اوپر کسی کو پاک نہیں کہہ سکتا، یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ واقعی نفس الامر میں اللہ کے نزدیک یہ کیسا ہے، لیکن میرے نزدیک تو اچھا ہے. ان حدیثوں کا یہی مطلب ہے کہ منہ پر کسی کی تعریف نہ کرے. یہ بھی تب ہے کہ اس شخص کے غرور میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صحیح خیر کی کئی حدیثوں سے منہ پر تعریف کرنے کا جواز نکلتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا تھم جا تیرے اوپر کوئی نہیں ہے مگر نبی اور صدیق اور شہید. اور اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. اور بعضوں نے کہا قرات اس وقت ہے جب مبالغہ کرے بدا اور جھوٹ کہے، اور بعضوں نے کہا اس وقت جب اس بدا سے دنیاوی کام نکالنا منظور ہے اور یہ تعریف غرض کے ساتھ ہو. آگے ہے کہ باب جس سے مشورہ لیا جائے اس کو ایمانداری کے ساتھ مشورہ یعنی دینا چاہیے. جس سے مشورہ لیا جائے اس کو ایمانداری کا مشورہ دینا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، بس ایمانداری سے مشورہ دے، امانت میں خیانت نہ کرے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم سے مشورہ چاہے تو اس کا مشورہ دو. اس کی سند میں محمد بن ابی لیلہ ہے، وہ ضعیف ہے. یعنی جب اپنا بھائی مسلمان کسی مقدمہ میں صلاح دے تو دلی خیرخواہی اور ایمانداری سے اس کو صلاح دینی چاہیے، مشورہ دینا چاہیے، اور جو بات اس کے لیے نقصان دہ ہو وہ بتلا دینی چاہیے.
ورنہ یہ شخص خیر ہوگا۔ گویا جس نے اس سے صلاح لی تو اس نے اس کے پاس امانت رکھائی اور اس نے اس میں خیانت کی۔ یعنی خواہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی کرنی چاہیے کہ جو اس کے فائدے میں ہو وہی اس کو مشورہ دے، جس کو وہ فائدہ سمجھے اس کو وہ مشورہ دے، اپنے بھائی کا یعنی نقصان کبھی نہ سوچے۔ آگے باب ہے ظہور الحمام، حمام میں جانے کا بیان، یہ غسل خانے باہر جو بنائے ہوتے ہیں ان میں جانے کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فتح کرو گے عجب کے ملکوں کو اور وہاں کچھ گھر دیکھو گے جن کو لوگ حمام کہیں گے، تو ان میں مرد نہ جائیں بغیر تہبند باندھے ہوئے، اظہار باندھنے کے بغیر یعنی نہ جائیں، اور عورتوں کو ان میں جانے سے منع کرو مگر جو بیمار ہو یا نفاس والی ہو۔ حمام میں اکثر مرد اور عورت ننگے ہو جاتے ہیں اور حمامین کی مالش کرتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، پس منع کیا عورتوں کو مطلقاً کہ عورتیں تو جائیں نہ وہاں جانے سے، البتہ بیماری میں علاج کے لیے عورت حمام میں جانا اور وہاں نہانا درست ہے بشرطے کہ اپنا سطر کسی کے سامنے نہ کھولے، نہ مرد کے نہ عورت کے سامنے، اور مردوں کو تہ باندھ کر ان میں نہانے کی اجازت دی۔ بہرحال جو سطر جو ہے یہ کھولنا کسی طرح جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے بھی جو اپنا سطر وہ ظاہر نہ کرے۔ ابو عذرا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا، یعنی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن یہ جو ہے کہتے ہیں کہ غلط ہے، تقریب ہے کہ وہ تابعین میں سے، وہ صحابی نہیں تھے بلکہ وہ تابعین میں سے ہیں، اور جس نے ان کو صحابی سمجھا اس نے وہم کیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مردوں اور عورتوں کو کہ حمام میں جانے سے، پھر مردوں کو اجازت دی کہ اظہار پہن کر جائیں، جا سکتے ہیں مرد، اور عورتوں کو اجازت نہیں دی۔ ابو البلی غزالی سے روایت ہے کہ حمص ایک شہر ہے شام میں، تو کہتے ہیں کہ ابو البلی غزالی سے روایت ہے کہ جو عورتوں میں سے کئی عورتوں نے حضرت عائشہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی، انہوں نے کہا تم شاید ان عورتوں میں سے ہو جو حمام میں جاتی ہیں، اور میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ جس عورت نے اپنے کپڑے اتارے اپنے خاوند کے گھر کے سوا کسی اور جگہ، اس نے پھاڑ ڈالا پردے کو جو اس اور اللہ کے درمیان میں ہے، یعنی جو پردہ اللہ نے پاک عورتوں کو اڑا دیا ہے، یعنی تقوی، پرہیزگاری اور عصمت کا پردہ، وہ ایسا کرنے سے پھٹ جاتا ہے۔ کس لیے کہ جب عورت خاوند کے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں ننگی ہوگی تو احتمال ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کو فجور میں مبتلا کریں، اور خاوند کے گھر کی مثل ہے باپ یا بھائی کا گھر جہاں وہ عورت رہتی ہے، کیونکہ اپنے گھر میں کپڑے اتارنے کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کا تو لباس عورتوں کا اس طرح کا ہے کہ بازاروں میں بھی گویا کہ ننگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا نصیب فرمائے، تمام مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔